السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ عزیزان گرامی، محرم کی 10ویں رات شام سے صبح تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت الہی میں گزار دی۔ رات کے پچھلے پہر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک استغراق کی کیفیت طاری ہوئی۔ حق تعالیٰ کی یاد میں اس قدر محو ہوئے کہ دنیا و ما فیہا کی طرف توجہ نہ رہی۔ اسی عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں کی طرح گود میں لے کر خوب پیار کیا اور فرمایا، میرے حسین، میں خوب جانتا ہوں کہ دشمن تیرے در پہ آزار ہیں اور تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا، تم صبر و شکر سے اس ساعت کو گزارنا۔ تیرے جتنے قاتل ہیں قیامت کے دن سب میرے شفاعت سے محروم رہیں گے اور تجھے شہادت کا بہت بڑا درجہ ملنے والا ہے اور تھوڑے ہی دیر میں تم اس کربلا سے چھوٹ جاؤ گے۔ بیٹا، جنت تیرے لیے سواری گئی ہے، تیرے ماں باپ جنت کے دروازے پر تیری انتظار کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ارشاد فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر و سینہ پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مکاشفے سے چوکے اور اہل بیت سے یہ سارا ماجرا بیان کیا تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عزیزان گرامی، محرم کی 10ویں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمہ کے گرد جو خندق کھدوا رکھی تھی وہ لکڑیوں سے بھروا کر ان میں آگ روشن کر دی تاکہ محفوظ رہے اور دشمن خیمہ تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک یزیدی بے دین نے آگ روشن دیکھ کر کہا، اے حسین، آتش دوزخ سے پہلے ہی تم نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ روح ہو کر فرمایا، اللہم اجرہ الی النار، اے اللہ اسے آگ کی طرف کھینچ لے۔ یہ دعا کرتے ہی اس بے دین کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پھنسا، گھوڑا گرا، لگام ہاتھ سے چھوٹی، پاؤں لگام میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا حتیٰ کہ اسے خندق کی آگ میں لا کر گرایا اور خود چلا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور سر اٹھا کر بآواز بلند فرمایا، الہی ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، ہمارا بدلہ ظالموں سے ضرور لینا۔ اتنے میں ایک اور بے دین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ اے حسین، دریائے فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، مگر اس سے تجھے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، یوں ہی پیاسا قتل کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر پریشان ہوئے اور آپ دیدہ ہو کر دعا فرمائی، الہی اسے پیاسا مار دے۔ یکایک اس کے گھوڑے نے شوخی کر کے گرایا، یہ اٹھ کر گھوڑا پکڑنے دوڑتا رہا، پیاس غالب ہوئی، پیاس پیاس پکارتا رہا، مگر حلق سے پانی نہ اترا، آخر اسی پیاس کی حالت میں مر گیا۔